خبر کی. تو بریکنگ نیوز کی اس دوڑ میں کون سی خبر سچی ہے اور کون سی خبر جھوٹی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور اگر کوئی جھوٹی خبر ہوگی، کیا اس صحافی کے اوپر ایکشن لیا جائے گا یا اس کے ادارے کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا؟ ان سب موضوعات پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. آج ہمیں جو ہمارے پینل میں شامل ہیں نصرت واحد صاحبہ کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ظفر اقبال جھگڑا جو ترجمانی کریں گے مسلم لیگ نون کی، جبکہ اقربہ فاطمہ کہ جو کہ سندھ گورنمنٹ کی ترجمان بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تینوں ہی مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. نصرت صاحبہ میں پہلے آپ کی طرف آؤں گی کہ آج جو ایک بل پاس کیا گیا ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں ایک بیلنس اگر بات کی جائے کہ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ 12 لاشیں تھیں کہ نہیں تھیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ تھیں اور گورنمنٹ اس بات سے ڈینائی کرتی ہے. تو جھوٹی سچی خبر کا فیصلہ کیسے ہو پائے گا، ایکشن کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بے نظیر اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کیا اس کی کوئی آئی وٹنس ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آئی وٹنس ہوں. میں وہاں پہ صبح تو خیر نہیں جانا چاہیے، آفٹرنون کے 1 بجے 1:30 بجے سے وہاں پہ تھی ڈی چوک میں. تو پہلے ہم چائنا چوک پہ تھے، پھر آستہ آستہ کرتے ہوئے ڈی چوک پہ پہنچے اور 3 بجے جب میں وہاں پہ پہنچی ہوں تو فائرنگ شروع ہو چکی تھی. اس سے پہلے بھی 2 فائرنگ کی آواز آئی تھی، لیکن پتا چلا تھا کہ ایک بچہ ادھر زخمی ہو گیا ہے. دوسری جو سروس لین ہوتی ہے اس میں چائنا چوک کے پاس کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد ایک اور فائرنگ بھی اس کا نہیں مجھے پتا چلا، لیکن خیر ہم چلتے رہے، آگے پہنچے. ڈی چوک میں جب پہنچے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ کہ آنسو گیس پھینکی جا رہی تھی، بلکہ فائرنگ اتنی تیزی سے ہو رہی تھی کہ حیرت انگیز، بالکل مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. جب میں بار بار اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو کہنے لگے یہاں کیسے ہو سکتی ہے ٹارگٹ کلنگ، یہ تو ظاہر ہے پروٹیسٹ میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اس میں تو موسٹ پرابلی ابھی تک ہمارے وہ والے ایم این ایز ایم پی ایز نہیں پہنچے تھے، although I was also MNA but ex MNA. لیکن خیر اس سے فرق نہیں پڑتا. اور میرے سامنے 4 بچے، لٹرلی 4 بچوں کو گولی لگی اور وہ گرے، اور دوسرے بچے جو تھے ان کو جلدی جلدی بائک پہ لے کے بھاگ رہے تھے، اور یہ فائرنگ چلتی رہی. اور وہ گیس اتنی پنجنٹ تھی کہ یقین کیجیے کہ وہ آنسو گیس نہیں تھی، وہ کوئی زہریلی گیس تھی جو نہ صرف آنکھوں میں چبھ رہی تھی بلکہ سانس تک لینی اس میں بے انتہا محال تھا. اتنا ٹف وہ سچویشن تھی، لیکن کوئی لڑکا اپنی جگہ سے نہیں بھاگ رہا تھا، کوئی لڑکا ادھر سوائے اس کے کہ وہ زخمیوں کو اٹھا کے ہاسپٹل جا رہے تھے. پھر ان لوگوں نے جب 8 بجے، آپ نے حامد میر کا دیکھا ہوگا پروگرام وائس آف امریکہ میں، اس نے آ کے بتایا کہ جی جب 8 بجے بالکل بلیک آؤٹ ہو گیا اور وہ ان کے آفس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ لائٹ آف کریں. انہوں نے کہا لائٹ کیسے ہم آفس کر سکتے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی مطلب جیو نیوز کا آفس ہے، اس کو ہم کس طرح آف کریں. انہوں نے کہا آپ آف کریں اور نکلیں. تو کہتے ہیں میں جب نکلا ہوں تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جو مجھے پانی بھی دے رہا، نمک بھی دے رہا، اور ہم وہاں پہ پھر رہے. پھر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اگلے دن خبروں میں تو یہ تو میرے ساتھ کر رہا تھا. تو دیکھیں جو دن کی روشنی میں مرے ہیں نا وہ 12 سے 14 ہیں جن کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور پھر جو رات کو مرے ہیں ان کو اٹھا کے ان لوگوں نے کنٹینرز میں ڈالا ہے جو وہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا یا اور لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن چیلیں اس کے اوپر اڑ رہی تھی. چیلیں تو پی ٹی آئی کی نہیں تھی، ہم نے تو نہیں بھیجی تھی چیلیں. چیلیں خود آتی ہیں خون سونکھ کے اور گوشت سونکھ کے یا اس طرح کی چیز. وہ جو گاڑیاں وہاں پہ توڑی گئیں وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی اپنی گاڑیاں تھیں، ذاتی گاڑیاں تھیں. ان کو انہوں نے توڑ کے پھر راتوں رات اس کو دوسری طرف جو کنٹینر کھڑے ہوئے تھے خالی ان میں ڈالا گیا اور لاشوں کو اس میں ڈالا گیا اور وہاں غائب کیا، کیا نہیں کیا کچھ پتہ نہیں. پھر اس کے بعد اس جگہ کو دھو دیا گیا سارا. وہ تو ہم نے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ ویڈیوز ہیں اس کی جو دھوئی جا رہی تھی رات کو. اس میں اب غلط خبر کون دے رہا ہے مجھے بتائیے، میں دے رہی ہوں یا حکومت دے رہی ہے؟ اس سے کس کو سزا ملنی چاہیے؟ بس اسی بات کا فیصلہ ہونا تو باقی ہے کہ غلط اور سچی خبر کا جو ہے وہ کون یہ بتائے گا کہ جھوٹی اور سچی خبر کون سی ہے. اچھا جہاں تک خبروں کی بات کریں، ایک خبر پی ٹی آئی کی میں بھی گردش کر رہی ہے اور میڈیا میں بھی بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں سابق وزیر اعظم کی اہلیہ، ان کی ترجمان کی بھی ایک خبر کہ مشال یوسف زئی کو تو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا.
اب بیچ میں آ گئی ہیں مسرت چیمہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ترجمان ہوں، اور مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں کہ میں ترجمان ہوں، حالانکہ علی امین گنڈافور نے انہیں خود اس عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا تھا۔ فیصل چودھری انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو ذرا ہمیں اندر کی خبر بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ اس عہدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ مسلسل ان کے بارے میں خبریں آتی گئیں کہ پارٹی نے انہیں ہٹا دیا ہے۔ دیکھیے مسرت چیمہ کی جہاں تک بات ہے، یہ بہت مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، اس وقت ان کی ترجمان بھی تھی، آپ کو بتائیے اس بات کا، اور وہ جو بھی سچویشن ہوتی تھی فوراً پریس کانفرنس کر کے یا خبر پہنچا کے وہ اپنا پارٹ کو ادا کر رہی تھی۔ پھر ظاہر ہے بہت ادھر سے ادھر ہو گئی چیزیں، بہت ہی گڑبڑ ہو گئی، تو وہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا بیٹا بھی میرے خیال میں ہینڈی کیپ ہے اس چکر میں، یا کینسر پیشنٹ ہے، کچھ اس طرح کی چیز سے، تو دونوں میں ابھی نے سوچا کہ نہیں، اب ہمیں تھوڑی دیر سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اب مشال یوسف زئی بی بی بشرا بی بی کی اسپوکس پرسن تھی اور ہیں بھی میرے خیال میں ابھی تک، تو اس میں مسرت چیمہ تو کہیں سے نہیں انوالو ہوتی، کیونکہ مسرت چیمہ تو خان صاحب کے لیے تھیں، اور پی ٹی آئی کی وہ ایکچولی تھیں، کہ وہ جو بھی خان صاحب بات کر رہے ہیں یا کوئی ایونٹ ہونے والا ہے یا کوئی ایونٹ ہوا ہے، جس طرح ان دنوں بہت ریڈ ہوئے زمان پاک میں اور بہت ساری اور چیزیں ہوئی، تو اس کی وہ ترجمان تھی اور انہوں نے بہت اچھی اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ لیکن اس وقت جب کوئی نہیں تھا تو اس وقت مشال یوسف زئی بیوی کے ساتھ ہر وقت ہوتی تھی، ہر وقت ہر جگہ جہاں پہ وہ جا رہی ہیں ان کے ساتھ ہیں، گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر وہ عدالتوں میں پیش ہوتی تھی، اس وقت بھی ہوتی تھی۔ تو یہ اندر کی خبر تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ ظاہر ہے جو پارٹی فیصلہ لیڈر ایکٹیو لیڈرز ہیں وہی فیصلہ کریں گے، یا اندر سے شاید خان صاحب کوئی فیصلہ کر لیں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے، میں تو کراچی میں بیٹھی ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ کس کو سلیکٹ یا الیکٹ کیا جائے گا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال جو بھی ہوگا دونوں میں سے دونوں بہت اچھی خواتین ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ٹرو۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کل بھی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ بھی پارلیمنٹیرین رہی ہیں، کل بھی بہت زیادہ شور شرابہ کیا گیا تھا، وزیر اعظم آئے، شہباز شریف جب وہ آئے تو اس کے بعد بہت زیادہ ایک ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا۔ آج یہ بل پاس ہو رہا تھا انتہائی امپورٹنٹ، اس وقت بھی بہت شور شرابہ ہوا، ہیڈ فونز لگا کر جو ہے وہ بل کو پاس کرنا پڑا، کارروائی روکنے کی بل کی کاپیاں پھاڑی گئیں۔ ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مگر ایک طرف اس طرح کا رویہ دونوں جانب سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے، تو پھر یہ مذاکرات کی کشتی کس پار لگے گی، کیسے لگے گی؟ دیکھیے مذاکرات تو خیر اپنی جگہ پہ، لیکن شاید آپ کو یاد ہو کہ پرائم منسٹر عمران خان جب آئے اور انہوں نے پہلی اسپیچ کرنے کی تو اس وقت بھی کتنا ان لوگوں نے شور ہنگامہ کیا تھا کہ ہم سب کو ہیڈ فون لگا کے، اور خود ایون عمران خان صاحب کو بھی ہیڈ فون لگا کے اپنی اسپیچ کرنی پڑی، کیونکہ یہ کسی حال میں ان کو کچھ بولنے نہیں دے رہے تھے۔ تو اب اس کے بعد پھر جو ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جو سب کچھ ہوا ہے، تو اس کے بدلے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں تو ان کے مقدموں میں پھول نشاور کیے جائیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ 17 سیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں، اور جو 180 سیٹ جیتا ہوئے ہے وہ جیل میں ہیں، اور باقی لوگ ہمارے جیسے لوگ، ہمارے یہاں سے 21 ایم این ایز کی سیٹیں دے دی گئی ہیں ڈفرنٹ پارٹیز کو، اسپیشلی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو، تو وہ سارے ایم این ایز جو 1.5 لاکھ ووٹ سے 65,000 سے 70,000 ووٹوں سے جیتے ہوئے، وہ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطلب عدالتوں پہ جاتے بھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ظاہر ہے فیصلہ تو لینا نہیں ہے کسی چیز کا، اسی طرح لنگر آن ہوتی رہیں گی۔ تو جو بھی کر رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین جس وقت جو ہیں وہی ٹوٹل ہماری اسٹرینتھ ہے، اور وہ جس طرح اس چیز کو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ لوگ وہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے بل اور ان کے وہ کیا بل ہیں اور کیا کیا چیزیں، کیا کہا جائے کہ 47 کے فارم پہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ 26 میں آئینی ترمیم کر دیتی ہے، اور عدالتوں کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جہاں پہ سینئر چیف جسٹس منصور شاہ کو ہونا چاہیے تھا وہاں کسی اور صاحب کو بنا کے، اور وہ فائز عیسیٰ کے بالکل ٹوٹل ان کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا بھی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آپ کا موقف سامنے آ گیا، صحیح پراپر عدالتیں آئیں گی اور صحیح کام ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی لالا اسد پٹھان نے۔ لالا یہ بتائیے گا کہ آج جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جھوٹی خبر دینے والے کو
3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. تو جھوٹی سچی خبر کا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جھوٹی سچی خبر کا فیصلہ جھوٹی سچی حکومت کرے گی یا عدالتیں کریں گی یا اس ملک کی عوام کرے گی یا اپوزیشن کرے گی. افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی وزیر نے عطا تارڑ نے وعدہ کیا تھا پی ایف جے کے ساتھ کہ پی ایف جے کے ساتھ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگی اور جہاں جہاں صحافی تنظیموں کے تحفظات ہوں گے ان تحفظات کو دور کرتے ہوئے اس بل کو منظور کرایا جائے گا. مگر رات کے اندھیرے میں جس طرح سے یہ یکدم قانون سازی کر دیتے ہیں وہی قانون بعد میں جا کے انہی کے گلوں میں پڑتے ہیں. تو اس لیے مسلم لیگ نون کی اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں آئین کی روح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ آنے والے حکمرانوں کے گلے میں پڑتے ہیں، جس کی تازہ مثال آج آپ خان صاحب کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی تکلیفیں کاٹ رہے ہیں. اگرچہ وہ اپنے زمانے میں میڈیا کو مکمل طور پہ آزادی دیتے تو آج یہ مشکل وقت ان کو نہیں دیکھنا پڑتا. تو اس لیے جمہوری حکمرانوں کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ اس ملک میں میڈیا کی آزادی کو پھولنے اور پنپنے دیں، ان چینلز کے ان اخبارات کو اور جرنلسٹوں کو بولنے کا موقع دیں. یہ سینسرشپ کا خاتمہ ہونا چاہیے. ڈے بائی ڈے نئے نئے قوانین لاگو کر کے اس ملک میں سینسرشپ. اچھا لالا، یہاں پہ یہ جو اتھارٹی بنائی گئی جو 9 لوگوں پہ مشتمل ہوگی، اس پہ سیکٹری داخلہ سمیت ایک صحافی بھی شامل ہوں گے، جن کا سینئر صحافی ہوں گے. وہ کون ہوں گے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ جن کا تجربہ 10 سال سے زیادہ ہو وہ بھی شامل ہوں گے. تو اگر ہم صحافیوں پہ بات اٹھاتے ہیں، گورنمنٹ سے اگر یہ سوال کرتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کر لیں، ہم ان سے ہی بات پوچھیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہیں گے کہ بھئی صحافی بھی تو اس اتھارٹی کے اندر شامل ہیں. کیا ایک صحافی کا شامل ہونا انف ہے؟ بات تو خبر کی ہے، بات تو ہم پر آتی ہے. جب کوئی بات ہوتی ہے خبر کی، جھوٹی یا سچی، جو پریشر آتا ہے، آپ بھی اتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، میں بھی، جو سارا پریشر ہوتا ہے، کیا وہ ادارے کا ہو، کیا وہ حکومت کا ہو، یا وہ کسی بھی جانب سے آئے، وہ سارا کا سارا صحافی پر آتا ہے. جی بے نظیر، آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل ایشو یہ ہے کہ فیک نیوز جنم ہی وہاں تب لیتی ہے جب آپ سینسرشپ لاگو کرتے ہیں. جب آپ میڈیا کو مکمل طور پر آزادی فراہم کریں گے تو کبھی بھی فیک نیوز جو ہے اس کو بڑھاوا نہیں ملتا، اس کو جگہ نہیں ملتی. کیونکہ تمام چینل اور اخبارات میں ایک میکینزم ہے جس میں سے پوری کی پوری خبر جو ہے وہ فلٹر ہو کے نکلتی ہے. اس طرح مادر پتر آزادی ہمارے اداروں میں موجود نہیں ہے. وہاں پر بھی بہت بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے تجربے ہیں 15 20 25 30 سال کے اس جرنلزم کی فیلڈ میں. تو وہ منجے ہوئے لوگ ہیں. اگرچہ آپ ان پر سینسرشپ لاگو کریں گے تو پھر فیک نیوز بڑھے گی. اور فیک نیوز کا جو اصل کارخانہ ہے وہ تو سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز ہے اس پر قانون سازی کرنی ہے تو وہ اس پہ تمام جو ہے وہ سیاسی تنظیموں کو بھی اسٹیک میں لینا پڑے گا اور تمام جو ہے وہ صحافتی تنظیموں کو بھی ایک جگہ پہ بٹھانا پڑے گا. اگر ایک ممبر لیا جاتا ہے اور 6 ممبر سرکار کے ہوتے ہیں تو فیصلہ تو سرکار کا ہی ہوگا. تو اس طرح یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس طرح کسی بھی طرح لالا، یہ جو اتھارٹی بنائی گئی سوشل میڈیا ہی سے متعلق ہے، زیادہ اس میں سوشل میڈیا ہی کا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آتے، نیوز چینل پہ چیزیں نہیں آتی، تو آج کل آپ ہر صحافی کا ہی جو ہے وہ ہم سمیت جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جس پہ وہ ویلاگز کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی کرتے ہیں. تو اس پر بھی اگر کوئی فیک نیوز دی جائے گی تو اس پر بھی جو ہے وہ اب قدغن لگا دیے گئے کہ اس پر کھل کے بات نہیں کی جائے گی. ورنہ عام تاثر یہ تھا کہ جو نیوز چینل پہ یا ڈیجیٹل یا میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے تو وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کر لی جاتی تھی. مگر اب اتنا کڑا چیک ہو گیا کہ سوشل میڈیا کے لیے بھی جو ہے وہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. دیکھیے یہ بے نظیر اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ جب بھی سرکار چاہتی ہے کسی بھی ٹول کو اس پہ قبضہ کرنا اور اس کی ضبط بندی کرنا تو وہ اس طرح کے کالے قوانین لاتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ اختیار گورنمنٹ کو کس طرح دیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ایک طرفہ طور پر بیٹھ کر اپنے مرضی کے مطابق فیصلے کرے. جو ان کے سارا دن ان کی شان کی میں جو قصیدے گائے وہ جرنلسٹ ہوگا اور وہ پراپر نیوز ہوگی، اور جو عوام کی بات کرے گا، جو گورنمنٹ کے آفیسرز کی کرپشن کی بات کرے گا تو پھر وہ فیک نیوز کہلائے گی. تو اس کے بعد پھر ان کو سزائیں دی جائیں گی. تو یہ بالکل ہی درست نہیں ہے. ہم اس کو عدالتوں میں بھی چیلنج کریں گے پی ایف جے کے پلیٹ فارم سے. اور اگرچہ کوئی اس طرح کی کمیٹی بنائی جائے تو وہ ایک ہائی فائی کمیٹی ہونی چاہیے جس میں سینئر جرنلسٹوں کو بٹھایا جائے تاکہ سینئر جرنلسٹ یہ طے کریں گے کہ کس قسم کی خبر جو ہے وہ فیک نیوز کے زمرے میں آتی ہے.
بالکل کس طرح کی خبر جو ہے وہ فیک نیوز کے ذمے میں آتی ہے. یہ تھے لالا اسد پٹھان. اور نصرت صاحبہ میں پھر آپ کی جانب آؤں گی کہ اب 28 جنوری کو مذاکرات کا چوتھا اور انتہائی اہم دور ہونے جا رہا ہے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ نے لکھ کے دیے تھے اپنے مطالبات اور اب حکومت نے ریٹن اس کا جواب جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب جو مذاکرات کا چوتھا دور ہونے جا رہا ہے اوور آل پوری سیاسی جو سچویشن ہے اس سے کہ کیا اب اس میں سے کچھ نکل کر سامنے آئے گا, یہ کچھ فروٹفل ہوں گے, معاملات آگے بڑھیں گے؟ نصرت صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ چلیں لالا آپ کی طرف آتے ہیں پھر, اور مذاکرات پہ ہم ذرا آ جاتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ رسہ کشی جاری ہے اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تناؤ کے ماحول میں اب ایسے بل لائے جا رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ ہم نے دیکھا نعرے بازی بھی ہوئی آج قومی اسمبلی میں, کل بھی ہوئی, کہ مذاکرات کسی جو ہے وہ فروٹفل ریزلٹ کی طرف جا سکیں گے اور اس میں سے کچھ نکل کر سامنے آئے گا. لالا اسد پٹھان آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بینظیر میں سن رہا ہوں آپ کی بات. میں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو اسپیس دینا پڑے گا. میں نہ مانوں والی بات جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو قبول نہیں ہوگی. ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے, ڈائلاگ پھر آگے بڑھے گا اور ملک کے لیے یہ بہتر ہوگا, اکانومی کے لیے بہتر ہوگا, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا. جب تک ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں جاتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے اس ملک کے نئے امراضی معاہدے کی طرف نہیں بڑھتے تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایک قدم آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے, اسپیس لینا چاہیے اور اسپیس کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور کھلے ذہن اور دل سے بات کرنی چاہیے تاکہ ملک کو ہم کسی اچھی جگہ لے جا سکیں. اس ملک کے جو 25 کروڑ عوام ہیں وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, مختلف تکالیف میں پس رہے ہیں. تمام جو پروڈکٹ ہے جس میں بجلی ہے, گیس ہے, ہر چیز یہاں پر بڑھ چکی ہے, عام لوگوں کی ریچ سے باہر جا چکی ہے. بالکل نصرت صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. اب مذاکرات کا چوتھا دور شروع ہونے جا رہا ہے, کیا پی ٹی آئی اپنا تھوڑا دل بڑا کرے گی کہ مذاکرات کا جو عمل ہے اس میں کوئی ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو اور اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکے؟ کیونکہ اب حکومت جو ہے وہ اپنی جو ان کی سفارشات ہیں اور جو جواب آپ نے ایک لکھ کے دیا تھا وہ ایک جواب انہوں نے تیار کر لیا ہے عرفان صدیقی کے مطابق. صحیح. ابھی مجھے اطلاع ملی تھی کہ 28 کو شاید میٹنگ ہے ان لوگوں کی, تو موسٹ پروبلی دیکھیے اگر تو یہ لوگ اس بات کے اوپر آتے ہیں جو خان صاحب نے کہا ہے ان کو کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, ہاں تو اگر وہ بن جاتا ہے تو پھر تو اس میں ایسی ہار کی بات نہیں ہے, بات چیت ہوگی, آگے چلے گا سب کچھ. لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہی پوری نہیں کریں گے تو پھر کیسے بات آگے بنے گی؟ پھر تو ظاہر پھر اگلی میٹنگ نہیں ہوگی. لیکن حکومت کی طرف سے 28 کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. لیکن آپ نے رانا ثناء اللہ کے بھی بیانات دیکھے ہوں گے اور جو حکومتی کمیٹی کا کل اجلاس ہوا تھا اس میں بھی ایسی خبریں باہر آئی تھیں, ذرائع سے ہی آئیں لیکن آئیں کہ اٹارنی جنرل نے بھی جا کے کمیشن کے قیام کے لیے وہاں پہ ایک بریفنگ دی تھی. حکومتی کمیٹی ہے اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کا کل اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی جا کے ایک بریفنگ دی تھی اور اس میں سے کمیٹی سے جو خبر باہر نکل کے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت کی ہے حکومت نے اور ان کے کچھ اتحادیوں نے. تو اب اگر مخالفت ہو گئی اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, رانا ثناء اللہ پہلے ہی اس بات کو کہہ چکے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کس چیز پہ بنائیں, تو پی ٹی آئی اب کیا کرے گی؟ کس چیز پہ بنائیں؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. کس چیز پہ بنائیں؟ 9 میں اور 26 میں 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں نا خان صاحب, تو اس پہ بنائیں. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں. کس چیز پہ بنائیں؟ آپ نے کہہ دیا گولی نہیں چلی تو گولی نہیں چلی. یہاں ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں بچے تو فوت ہوئے ہیں. ایک اس میں کیوب میں 3 لاشیں جب پڑی ہوئی تھی ہاسپٹل میں اور پھر اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کہاں لے جا کے غائب کر دیا گیا ہے, کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. تو جو ابھی تک مسنگ ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آر دے الائیو اور دے آر ان کسٹڈی اور آر دے ڈیڈ.
تو یہ چیزیں ہونی چاہیے نا. جب تک نہیں بنے گا کمیشن تب تک کیسے پتا چلے گا کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا. اسپیسیفکلی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی والے پہ کیسے کمیشن بنائے. 9 مئی کا معاملہ تو نمٹ چکا ہے, ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں اور جن کو ریلیف دینی تھی وہ بھی ہو چکے ہیں. 9 مئی کا معاملہ تو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اب اس پہ کیسے کمیشن بنائے؟ اور ہمیں یہ پتا بھی ہے کہ یہ ایک دکھتی رکھ ہے, مگر پی ٹی آئی 9 مئی کے موقف سے پیچھے ہٹ نہیں رہی ہے. کیوں ہٹے؟ ہماری ابھی تک ڈاکٹر یاسمین 72 سال کی کینسر سروائیور, چودھری صاحب, پھر وہ محمود الیاس صاحب, پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے چیمہ صاحب ہیں گورنر جو تھے, تو اس کے علاوہ کتنے اور 5000 کم از کم اور ابھی بچے ہمارے اندر ہیں سیاسی کارکن. تو خان صاحب کہتے ہیں ان کو رہا کرو. ایک جو فوجی اس پہ جا کے ٹرائل ہوا ہے وہ بھی غلط ہوا ہے. سویلینز کا دنیا میں کہیں بھی فوجی ٹرائل نہیں ہوتا. تو یہ غلط ہوا ہے, جن کو سزائیں ملی ہیں وہ بھی غلط ہیں, اور جن کو آزاد کیا ہے ٹھیک ہے, ان کو آزاد کر دیا. ان بیچاروں کی تو ویسے ہی سزائیں کمپلیٹ ہو چکی تھی, 2 سال میں وہ تقریباً کر چکے تھے سارا. تو یہ تو چیزیں ان کو سوچنی چاہیے کہ کیا کر کے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان کی یوتھ کو یہ لوگ کیوں اپنے سے اتنا زیادہ خلاف کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک لوگ پاکستان کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بھروسہ ہے. لیکن اگر یہ لوگ اس طرح کی کریں گے کہ آپ بچوں کو اتنی 10 سال کی سزا دے دیں کہ وہ واقعی, کس نے کہا تھا, یہ مریم نواز نے شاید کہا تھا کہ باہر نکلیں گے تو دنیا بدل چکی ہوگی. خیر ان کو بھی 10-15 سال کی سزا ہوئی تھی, لیکن وہ تو اس سے بہت پہلے ہی چلی گئی. ابا کی خدمت کرنی تھی, پھر دادی کی خدمت کرنی تھی. تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-8 سال میں ان کی پنشمنٹ ختم ہو جائے. لیکن کیا یہ فیئر ہے کہ ایک لڑکا جو کہ 7 بجے پہنچتا ہے وہاں, جبکہ 4 بجے یہ سارا ایپیسوڈ ہو چکا تھا, اور اسے خالی پینٹ نظر آتی ہے, اس کو وہ لٹکا دیتا ہے ڈنڈے کے اوپر, تو اس کو 10 سال کی سزا دینی چاہیے. آپ بندوں کو مار رہے ہیں. آپ 26 نومبر دیکھیں ہوا کیا ہے اصل میں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, الجزیرہ, BBC, CNN, دنیا کا ہر جو چینل ہے اس نے لائیو کیا ہے اس کو. اور ہمارے حامد میر صاحب کا پورا انٹرویو ہے. بالکل, یہ کیا اس کا جواب دیں گے ہم کہ نہیں دیں گے؟ بالکل. جانے اتنی سستی ہے اس ملک میں کہ وہ بچہ جو اتنا سے چھوٹا سا کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کو کس طرح ایک دن کے اس سے اس کو پالا جاتا ہے اس آس میں کہ 14-15 سال کا ہوگا, باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے سامنے اس کو گولی لگتی ہے اور مر جاتا ہے. کسی نے سوچا کہ اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ خطا کیا تھی؟ صرف یہ تھی کہ وہ پورے ملک سے نکل کے وہ ڈی چوک پہ آئے ہوئے تھے اس آس میں کہ خان صاحب کو رہائی مل جائے گی. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. خالی ہاتھ وہ بچے تھے, کسی کے ہاتھ میں چنے تھے, کسی کے شاید 1-2 کے ہاتھ میں پولیل تھی. That's all. کوئی بھی ہتھیار کے ساتھ نہیں آیا. بتاؤ ان کے پاس ماسک تھے جو گنڈاپور نے انہیں دیے تھے کافی ساروں کو, یہ ماسک ضرور پہن لینا کیونکہ they have been experienced. بالکل, جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی سے انصاف ملنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے بیانات کی حد تک. اب تک مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں صاحبزادہ حامد, انہوں نے کہا تھا اگر کمیشن نہیں بنا تو پھر سڑکوں پہ دمادم مست قلندر ہوگا. آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج نے یا ان کی احتجاجی سیاست کا جو رویہ ہے اس نے آلریڈی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا؟ چلیں آپ نہیں مانتے, مگر جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اسی وجہ سے ہیں کہ آپ ایک بند گلی میں 26 نومبر والے ایپیسوڈ کے بعد جو ہے وہ بند ہو گئے تھے. یہ انتہائی مطلب فنی قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہوں گی. ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا, لوگوں نے اس کو لائیو اپنے ٹی وی چینلز پہ انٹرنیشنلی گئی ہے, اور شاید ہی دنیا کو کوئی میگزین کوئی اخبار ایسا ہو جس میں ہیڈ لائنز نہ لگی ہوں اگلے دن. تو یہ بند گلی میں ہم ہیں, یہ بند گلی میں یہ ہیں. یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دمادم مست قلندر کی بات جہاں تک ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہمیشہ پیسفل ہوتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی چیزوں کچھ ہو. اب جس طرح 8 فروری کو خان صاحب نے کہا ہے, عمران خان صاحب نے, کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ 8 فروری کو ہمارا الیکشن کا مینڈیٹ چرایا گیا, اس بری طرح چرایا گیا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 5 بجے تک ہم جیتے ہوئے تھے, 180 سیٹس ہم جیت چکے تھے, اور اگلے دن بالکل مطلب نواز شریف وغیرہ سب اپنے آفس بند کر کے گھر جا چکے تھے. ان کو دوبارہ اٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ جیت گئے, اور پھر سب کچھ جتایا گیا. ڈاکٹر یاسمین سے جیت کے وہ آدمی بیٹھے ہوئے نیشنل اسمبلی میں, اور ان کو ترس نہیں آ رہا
کہ انتہائی شدید گرمی اور انتہائی شدید سردی میں وہ خاتون وہاں پہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور جب بھی نکلتی ہے ہنستی ہوئی نکلتی ہے. بیمار ہو جائے ہاسپٹل جاتی ہے, واپس فوراً مجھے بھیجو جیل, فوراً مجھے واپس جیل بھیجو. اصل میں اس دفعہ ان کا جو واسطہ پڑا ہے نا وہ نواز شریف ٹائپ لوگوں سے نہیں ہے جو دھاڑ دھاڑ ہو رہے ہوتے تھے جیل میں کہ مجھے باہر نکالو, مجھے باہر نکالو, اور معاہدہ کر کے چلے جاتے ہیں. ساتھ والے سیل میں سیف اللہ کیا نام تھا ان کا, سیف اللہ کچھ تھا جو بھی ان کا ساتھی تھے, وہ تھے ساتھ والے سیل میں, اور ان کو تک نہیں پتا تھا کہ یہ راتوں رات پتہ نہیں بکسے لے کے پورے اپنے خنسامے اور دنیا جہاں کے نوکر اور پوری فیملی کو لے کے غائب ہو چکے تھے سعودی عرب. اور کتنے عرصے تو کہتے ہی نہیں تھے کہ ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہے. وہ تو وہاں سے اس بندے نے آ کے کہا کہ 10 سال کا ہوا ہے, اس پہ انہوں نے کہا نہیں 5 سال کا, اس نے پڑھ کے سنا دیا. تو اس طرح کے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا ہوا نا ابھی, ساری بات یہ ہے. جب واسطہ پڑے گا تو پھر ہوگا. بالکل یہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس دفعہ بہت ٹف لوگ آپ کے سامنے آئے, وہ نہیں آئے جو رو رو کے آپ سے مانگیں گے کچھ. تو مجھے اجازت دیجیے پھر اگلا ٹی وی چینل میں. بالکل بالکل, یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی قومی اسمبلی کی, اور قومی اسمبلی میں ایک آج اہم بل پاس کیا گیا ہے, پیکا ایکٹ, ترمیمی ایکٹ 2025 بل. رزاق کھٹی صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, پارلیمنٹ کو کور کرتے رہے ہیں, پولیٹیکل جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے. کھٹی صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, آج یہ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں, اور اس بل کے تحت جو ہے ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جس میں سیکرٹری داخلہ سمیت سینئر صحافی, ایک سینئر صحافی شامل ہوں گے. اس کے علاوہ 9 اراکین جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. اس ایکٹ کے تحت جرم ثابت ہونے پر 3 سال قید, 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. کھٹی صاحب, آپ اتنے سینئر صحافی ہیں, اتنے عرصے سے پارلیمنٹ کور کرتے آ رہے ہیں, اس بریکنگ نیوز کی دور میں کہ جب ہر کوئی اس دوڑ میں لگا رہتا ہے کہ بریکنگ نیوز دے دی جائے, سچی اور جھوٹی خبر کا تعین کون کرے گا کہ کون سی خبر سچی ہے کون سی جھوٹی ہے؟ اصل یہ ایشو یہ ہو گیا کہ پاکستان کے اندر چیزیں بڑی مکس ہو گئی ہیں نا. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی 190 ملین کا کیس آیا تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ بریکنگ نیوز کی جو دوڑ ہے اس میں 2 ٹی وی چینلز ہیں, انہوں نے خبر یہ چلا دی کہ عمران خان کو بری کر دیا گیا. بالکل بالکل, فوری طور پر ان کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہے, پھر ظاہر انہوں نے پھٹے چینج کیے. لیکن ہوتا یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس پاکستان میں جس طرح میڈیا میں ایڈیٹر کا جو رول تھا وہ مکمل, اب جو میڈیا کو ہینڈل کرتا آنر, اب اس کی ہی پالیسی چلتی. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو اوپر سے کہا جاتا ہے کہ فلاں خبر چلے گی, فلاں نہیں چلے گی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 190 ملین کیس کا فیصلہ تو چلا, لیکن عمران خان صاحب کی تصویر نہیں چل رہی تھی. تو یہ تو آلریڈی ایک بڑے سینسرشپ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور دوسرا اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اچھا کھٹی صاحب, ایک چیز اور اس میں یہ کھٹی صاحب, یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ اس پہ فوکس کیا گیا ہے. بل میں جو تجاویز دی گئی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ کو موجود ہے کہ ہر صحافی اپنا ویلاگ کرتا ہے, ہر صحافی کا اپنا جو ہے وہ یوٹیوب چینل موجود ہے. تو اگر اس پر بھی قدغن لگا دیے جائیں گے اور سوشل میڈیا اور اس پر بھی جو کہا جائے گا یہ خبر سچی ہے یہ جھوٹی ہے, تو کون کس کو پکڑے گا اور کس طرح فیصلہ ہوگا؟ 2-3 چیزیں ہیں نا ٹیکنیکل. ایک یہ کہ یہ جتنے بھی جو جائنٹس ہیں سوشل میڈیا والے, یعنی فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا اس طرح کے دیگر فورم ہیں, ان کے جو دفاتر ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر وہ ہمارے پاس ہوں تو ممکن ہے کہ وہ ہمارے قانون کے تحت چلے. لیکن یہاں ایشو یہ ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پھر ایک بار ریئیکٹ آئے گا, اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کی ابھی بالکل تاریخ ہو ہی نہیں پا رہی, اور یہ پوری دنیا کو بڑا چیلنج ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن جاتے جاتے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے گا, یہ ایک نیا چیلنج ہے.
اور دوسری بات یہ کہ جس دن ٹرمپ نے حلف لیا ہے اس دن یہ پورے جائنٹ تھے، یعنی فیس بک آپ دیکھیں، گوگل اور اسی طرح ایکس کے جو مالک ہیں اپنے ایلن مسک، یہ سارے اسی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے اور ٹرمپ نے یہ واضح اعلان کیا کہ فری اسپیچ، حالانکہ اس کے آئین کے آرٹیکل 2 میں آلریڈی پروٹیکٹ ہے فری اسپیچ، لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ نے یہ کہا، تو اس میں اصل میں بنیادی طور پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جب یہ اعلان کر رہا ہے اور وہ جو 3 بڑے ادارے ہیں، گوگل ہے، فیس بک ہے اور ایکس ہے، یعنی اس وقت دنیا میں ان کے اربوں فالوور ہیں اور اس کے تینوں مالکان ٹرمپ کے ساتھ یعنی ایک سیاسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہمیشہ صحافی، دنیا بھر کے صحافی اس بات پر ہمیشہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ صحافیوں کا صرف اتنا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملیں، خبر حاصل کریں، لیکن ان کی پارٹی نہ بنے۔ اچھا، بدقسمتی سے کھٹی صاحب میں آپ کو بس یہیں روکوں گی کیونکہ یہ ٹاپک اب ذرا ہمارا آ گیا ہے نا مزیدار والا، تو بدقسمتی سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ ان دنوں میں ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اپوزیشن اور حکومت کی رسہ کشی جاری ہے مذاکرات کو لے کے اور دوسرے میٹرز کو لے کر، کوئکلی اس بات پہ جاؤں گی کہ جو صحافی ہیں وہ ایسا لگتا ہے، چند صحافی، میں سب کی بات نہیں کر رہی، آپ جیسے شریف صحافی بھی موجود ہیں، چند صحافی کچھ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، چاہے وہ اپوزیشن جماعت ہو، چاہے وہ حکومتی جماعت ہو، اور سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں کہ ان کی ویورشپ بڑھے۔ نہیں، بالکل، یہ تو پوری دنیا میں ہوا ہے نا کہ جتنا بھی کچرا آپ بیچیں گے اتنی ہی آپ کی ویورشپ بڑھتی ہے۔ جو کانٹینٹ سنجیدہ قسم کا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں بک رہا، اور میرا خیال اس کا سبب یہ جو 65% یوتھ ہے اس کی تربیت ہی اس طرح کی گئی ہے کہ اب سچی بات یہ ہے کہ آپ سنجیدہ کانٹینٹ اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس کو ویور ملتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ جتنا زیادہ جھوٹ بیچتے ہیں، وہ چاہے مذہبی طور پر ہو، چاہے سیاسی طور پر ہو، چاہے فلسفے کا ہو، چاہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہو، کس کا بھی ہو، لیکن جھوٹ اگر آپ جس طرح اس کو مرچ مسالہ لگا کر بیچتے زیادہ بکتا ہے۔ پاکستان کو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں۔ میرے خیال کہ آپ نے ایکس بند کر دیا نا پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا وزیر اطلاعات، جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں وہ ٹویٹ کو ہی، ایکس کو ہی استعمال کرتے ہیں اور لوگوں تک اسی ذریعے سے ہی پہنچتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بند کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے انٹرنیٹ کی رفتار سست کی تاکہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو روک سکیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آن لائن بزنس تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن لوگوں کا جو نیریٹو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ دوسرے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، جو حکومت کے لیے ہے۔ تو اس کا ماننا یہ ہے پوری دنیا کا کہ یہ ایک نیا فینومینا ہے، اس کے معاملات ایسے کا بند کریں۔ امریکہ میں جس کے ہیڈ آفیسز ہیں اس کو ہم کیا کر سکیں گے؟ لوگ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں مختلف جو شخصیات ہیں ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے آ کے کرو۔ اب اس طرح کی جو صورتحال بنی ہے یہ پورے نئے چیلنجز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سنجیدہ فورسز جتنی بھی ہیں آپ ان کو بلائیں، بٹھائیں، ٹیکنیکل لوگ بٹھائیں، اس کے بعد ہی مسائل حل ہوں گے۔ اب 15 سال جس کا تجربہ ہے فرض کریں صحافت کا، آپ اس کمیٹی جو نیا ادارہ بنے گا اس میں بٹھائیں گے، 15-20 سال والا تجربہ کیا کرے گا جس کو موبائل فون ہی نہ چلانا آتا ہو؟ یہ ایک نیا رجحان ہے۔ جو ہماری جنریشن ہے، وی جنریشن ہے، الفا جنریشن ہے، وہ جتنا زیادہ اس نئے رجحان کو سمجھتی ہے، جانتی ہے، اتنا نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ کٹی صاحب آپ مجھے بس شارٹ کی لاسٹ منٹ ہے پروگرام کا، بس شارٹ ایک مجھے بتا دے جائیں، کیا انٹرنیٹ پہ کی اسپیڈ سلو کرنے سے یا اس طرح کے بل لانے سے یا اور اس طرح کی اور کوئی مستقبل میں ہو سکتا ہے؟ ماضی میں تو آ چکی ہیں ایسے پیکا ایکٹ پہ اور بھی چیزیں کام ہو چکا ہے اسی حکومت کے دوران میں، آگے مستقبل میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آنی ہے؟ کیا ہم جو اصل خبر ہے اس کو روک سکتے ہیں؟ کیا ہم ایجنڈے کو پرموٹ ہونے سے روک سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں نا وہ ملک کو، ریاست کو صحیح ڈگر پر لانے کی نیت سے نہیں لائے جاتے، اپنے سیاسی انتقام کی آگ بجھانے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل قانون آپ کو یاد ہوگا پہلے آیا تھا، پھر اس میں ترامیم ہو رہی ہیں،
یہ بھی اپنے سیاسی مخالفین جو صحافی ہیں یعنی ان کے نیریٹو کو تو نہیں کرتے تو ان کے خلاف لایا جا رہا ہے. آپ کتنی زبانیں بند کریں گے؟ یہی سبب ہے کہ پاکستان میں جو روایتی میڈیا ہے اسی لیے ہی اب وہ بے اثر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ سینسرشپ ہے کہ ہم اور آپ جو بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پاتے. بہت بہت شکریہ، آپ نے کھل کے بات بتائی. بہت بہت شکریہ رضا کھٹی صاحب. آپ کا اور مجھ سمیت تمام صحافیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایجنڈا نہیں، اصل خبر دیں اور اصل خبر ہی کو پرموٹ کریں. اصل کسی سیاسی پارٹی کا نہیں